أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں جو سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ کوئی ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور انتہائی احترام کے لائق میری معززات، موقرات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم مسجد میں پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست بستہ دعا ہے، درد مندانہ التجا ہے، عاجزانہ صدا ہے اور فقیرانہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا اپنے گھر میں آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی بیان کیا جائے خالق کائنات سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق، طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے،
اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اور اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بنی آدم انسان نے انبیاء علیہم السلام سے افضل کسی جماعت یا کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں سب سے افضل انسان، اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے نسیان نہیں ہوتا، ان پر وحی آتی ہے، ان پر شریعت اترتی ہے، ان پر الہام ہوتا ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر حسن عسکری کے اندر لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین لوگوں کی جماعت اور گروہ ہے تو وہ انبیاء کی جماعت اور گروہ ہے۔ انبیاء اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند تر ہیں، اور پھر اسی زمین کی پشت کے اوپر، اس آسمان کی چھت کے نیچے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک بنی نوع انسان نے انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل کسی جماعت کو نہیں دیکھا، صحابہ سے افضل کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ صحابہ جیسی جماعت انبیاء کے بعد اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ لیکن بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، ایک بات فرق والی بیان کر دوں۔ انبیاء کے اندر اور صحابہ میں فرق یہ ہے، انبیاء غلطی نہیں کرتے، انبیاء پر وحی آتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انسان ہیں، وہ بشر ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ان سے نسیان ہو سکتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، سہو ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، اور صحابہ کو غلطی ہونے کے باوجود اللہ نے مغفور، گناہوں سے پاک بنایا ہے، اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اور اس کا ذکر کس طرح امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت میں 1,24,000 انبیاء میں 5 اولو العزم پیغمبر، سب سے اعلیٰ پیغمبر، جس میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ان کے بعد سب سے افضل ترین صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں راضی ہوں تم سے،
تمہیں ڈگری دے دی ہے، جنت تمہارے لیے ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے، تم سے جتنے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، میں نے تم سے سوال ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، کائنات کے لوگوں کو یہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی مستریوں کا کام کرتا ہے، کوئی حکمت کا کام کرتا ہے، کوئی طب اور جراحت کا کام کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی چکی لگاتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مشن دیا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی کا نظام حیات گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ لیکن جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مشن جو عطا کیا ہے، جو مشن تفویض کیا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے دن کے دھندلکوں کو نہیں دیکھنا، ان انبیاء نے کڑکتی دوپہر کو نہیں دیکھنا۔ ان انبیاء کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے شام کے سناٹوں کو نہیں دیکھنا، انہوں نے رات کے اندھیروں کو نہیں دیکھنا، انہوں نے کڑکتی چلاتی ہوئی دھوپ کو نہیں دیکھنا، ان انبیاء نے گرمیوں کی سختی کو نہیں دیکھنا، ان نبیوں نے ٹھٹھرتی سردی کی راتوں کو نہیں دیکھنا، ان انبیاء نے ساون اور بھادوں کی طوفانی بارشوں کو نہیں دیکھنا، ان اللہ کے نبیوں نے موسم کی سختیوں کو نہیں دیکھنا، پت جھڑ کے خزاں کے موسم کو نہیں دیکھنا، ان انبیاء نے بہار کے جھونکوں کو نہیں دیکھنا۔ ان کا مقصد اور مشن اللہ رب العزت نے صرف ایک رکھا ہے، موسم جیسا بھی ہو انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ ان لوگوں نے، ان انبیاء کی جماعت نے اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ نبیوں کا کام، ان کا پیشہ یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے۔ مختلف علاقوں میں نبی آئے، مختلف دیہاتوں میں نبی آئے، مختلف شہروں میں نبی آئے، مختلف زمانوں میں نبی آئے، مختلف مکانوں میں نبی آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پھر ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا، اپنی قوم کا بڑا بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد ہود کو بھیجا، قوم عاد کا بڑا بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے نبی صالح کو قوم سمود کا بڑا بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے نبی شعیب کو مدین کا بڑا بنا کے بھیجا۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی قوم کا بڑا بنا کے بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بڑا بنا کے بھیجا، ہم نے یحییٰ کو، زکریا کو، یوسف، یعقوب اور اسحاق کو بھیجا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے 18,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سب کی ڈیوٹی اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب میں جس کو بھیجوں گا وہ کسی علاقے کا نبی نہیں، وہ کسی وقت کا نبی نہیں، کسی قرن کا، کسی صدی کا نبی نہیں، آدھی صدی کا نبی نہیں، ربع صدی کا نبی نہیں، 500 سال کا نبی نہیں، 1000 سال کا نبی نہیں، ایک
ایک خطے کا نبی نہیں، ایک شہر کا نبی نہیں، ایک ایشیا کا نبی نہیں، امریکہ اور یورپ کا نبی نہیں، بلکہ فرما دیا قرآن میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب اعلان فرما دیجئے میں نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھیجا، ان کو بڑا بنایا، اور کیا فرمایا کہ آج وہ آیا ہے جو صرف مکیوں کا نبی نہیں، جو صرف عربیوں کا نبی نہیں، جو صرف عجمیوں کا نبی نہیں، جو صرف ایک افریقہ والوں کا نبی نہیں، ایک شہر والوں کا نبی نہیں، مشرق والوں کا نبی نہیں، صرف مغرب والوں کا نبی نہیں، جو پورب اور پچھم والوں کا نبی نہیں، شمال اور جنوب والوں کا نبی نہیں، بلکہ وہ نبی ہے کہ جو سارے زمانے کا نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور جس کے سر پہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج بھی رکھ کے بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج میں نے جس کو بھیجا ہے، آج اس کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں آئے گی، کسی کے اوپر الہام نہیں ہوگا، کوئی حامل وحی نہیں آئے گا، کوئی ناطق وحی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ مسیلمہ کذاب ہو، وہ اسود انسی ہو، وہ محمد علی جا ہو، وہ محمد بن باب ہو، وہ خلیفۃ الراشد ہو، وہ محمد حسین الاندانی ہو، وہ محمد غلام احمد قادیانی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان میرے اس محبوب کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، لیکن اس نبی کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا اور ختم نبوت کا اللہ رب العزت نے تاج عطا کیا۔ یہ ختم نبوت کا مشن، علامہ شہید کا مشن، اللہ اکبر، داؤد غزنوی کا مشن، ختم نبوت کا مشن اتنا حساس مشن ہے، رب کعبہ کی قسم کسی کے گھر کی عزت اتنی حساس نہیں جتنا عقیدہ ختم نبوت حساس ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فضاؤں میں جب بھی کسی درندے نے، کسی ملعون نے ختم نبوت کی چوکھٹ پہ حملہ کرنے کی، اس کے چوری کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے مجاہد اور پروانے اپنی جانیں لے کے اپنی تلیوں پہ حاضر کر کے ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہرے داری کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے قیامت تک۔ جب تک جسم میں جان ہے، جس طرح شیطان سے پالا پڑتا رہے گا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے دشمنوں سے بھی پالا پڑتا رہے گا، اور ہر فورم پہ، ہر سٹیج پہ، ہر مقام پہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بچہ ختم نبوت پہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا حساس مسئلہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ دین نے جو علم کا پہاڑ تھے، علم کا سمندر تھے، اللہ اکبر، ان لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ان لوگوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ جب تک روح کا سانس سے تعلق باقی ہے، جب تک سوچ اور فکر کا تعلق قائم ہے، جب تک سینہ
اور دل کا تعلق قائم ہے، یہ زندگی کی گاڑی رواں دوا ہے۔ جب تک یہ دل و دماغ ہوش و حواس قائم ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اداروں کا بھی قادیانیوں سے تحفظ کریں گے اور ان کو اپنے ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے نا قادیانی بڑے حملے کرتے ہیں، بڑی ایڈیں ان کو ملتی ہیں، کبھی بل فورڈ کے ذریعے، کبھی پینٹاگون کے ذریعے، کبھی یہ وائٹ ہاؤس کے ذریعے، کبھی یورپ کے ایوانوں کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولی جائے تاکہ قادیانیوں کے لیے بھی راستے میں آسانی پیدا کی جائے، اور کبھی ان کو ملک کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ لگایا جاتا ہے، کبھی ان کو مشیر خزانہ لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ان کے پاس اللہ اکبر واٹس ایپ کی سہولتیں موجود ہیں، ان کے پاس یاہو ہے، ان کے پاس میسنجر ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب بھی انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی یا پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے آج مدرسوں کے اندر پڑھنے والے وہ پینڈو طلباء جن کے پاس نہ واٹس ایپ کی سہولت ہے، جن کے پاس نہ یاہو ہے، جن کے پاس نہ گوگل ہے، نہ میسنجر ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، دلوں کے اندر عقیدت مصطفیٰ ہے، اور اپنے دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر اگر ہے عقیدہ ختم نبوت زندہ اور موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان پڑھ، وہ پینڈو قسم کے مولوی لوگ جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت پہ حملہ ہونے لگا ہے، اللہ کی قسم اپنی جانیں لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ان کی ہر کوشش کو ناکام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم جیسے نکمے ناقص العلم لوگ عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ کل ہمارے باپ بھی یہ بات کرتے تھے، ہمارے دادا بھی یہ بات کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی یہ بات کرتے تھے، ہماری نسلیں گزر گئی ہیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، اللہ کی قسم ہے ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے بعد ہماری اولادیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گی، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے قیامت تک جب تک ایک بھی قادیانی زندہ ہے ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، ان کو بھگا بھگا کے مارتے رہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق نے سکھایا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ عمر فاروق نے سکھایا ہے، یہ عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سکھایا ہے۔ تو ہم ان سے پھر محبت کیوں نہ کریں، ان سے پیار کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً تمہارے لیے میرا رسول بہترین رول ماڈل ہے۔ اب ہم جب یہ چیز پڑھتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اچھا تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم دیکھیں کہ میرے نبی نے نماز کو کیسے ادا کیا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے میرے نبی نے روزہ کیسے رکھا ہے، میرے نبی نے حج اور عمرہ کیسے کیا ہے،
میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کی چال کیسی تھی، میرے نبی کی گفتار کیسی تھی، میرے نبی کی نشست اور برخاست کیسی تھی، میرے نبی کی تلوار کیسی تھی، میرے نبی کا جہاد کیسا تھا، میرے نبی کی حکومت کیسی تھی، میرے نبی کی ریاست کیسی تھی، میرے آقا کی حجت اور دلیل کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کبھی مانعین زکوٰۃ کے لیے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، کبھی ختم نبوت کو دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم نماز کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، عبداللہ بن عمر نماز سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابو ہریرہ حدیثوں میں نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کا ایک ایک عمل، شریعت کی ایک ایک عمل، اس کا طریقہ، اس کے انداز اگر ہمیں پتہ چلتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں، امیر معاویہ بتاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بتاتے ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام سے نکال دیا جائے تو کون سے اسلام پہ عمل کریں گے؟ کون سی نماز پڑھیں گے؟ کون سے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ میرے نبی کی سنتیں کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں پہلے پارے میں فرمایا نا کہ ان کو کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب یہ بے ایمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں آمن الناس کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے۔ اس وقت صحابہ ایمان لائے تھے جب قرآن نازل ہوتا تھا، پہلے پارے کا پہلا صفحہ ہے، تو صحابہ کو وہ کہتے تھے آمن السفہاء، بے وقوفوں والا ایمان۔ اور یہ غریب سے لوگ جن کو کسی بات کا ہی نہیں پتہ، ان کے جیسا ایمان لائیں، ان کو بے وقوف کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا، طریقہ بتا دیا، یہ میرے محبوب نبی کے صحابہ جو ان کو بے وقوف کہتا ہے، اللہ نے ان کی عزت اور عظمت، ان کی ناموس کا دفاع قرآن میں کیا۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، جس نے میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہے، جس نے میرے نبی کے صحابہ کو کافر کہا وہ خود کافر ہے، جس نے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ کیا وہ خود اس کے اوپر جائے گا، وہ خود لعنتی ہے، وہ خود ملعون ہو جائے گا۔ صحابہ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت دی ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے، اس شاخ کے قافلے جن کی راہ قلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ الحمدللہ کل بھی ہم نے دفاع صحابہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور قیامت تک اپنی جانیں صحابہ کی عظمت پہ نچھاور کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ چاہے کوئی سیکولرزم کی بات کرے، کوئی سوشلزم کی بات کرے، ہم ہمیشہ صحابہ کی عظمت کی بات کریں گے، ہم ابو بکر صدیق کے نظام خلافت کی بات کریں گے، ہم عمر فاروق کے نظام خلافت کی بات کریں گے، ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات کریں گے، ہم علی کرم اللہ وجہہ کے نظام خلافت کی بات کریں گے، ہم حق چار یار کی بات کریں گے۔ دنیا کوئی بھی نظام لے آئے، کوئی سوشلزم لے آئے، کوئی سیکولرزم لے آئے، مغربی جمہوریت لے آئے، لیکن ہم کہیں گے
ہم نے اس ملک کے اندر اگر نظام کو نافذ کرنا ہے ابو بکر صدیق کی خلافت راشدہ کو نافذ کرنا ہے انشاءاللہ کہہ دو. ہم نے اس ملک میں عمر فاروق کے دور کو لانا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حکومت کو قائم کرنا ہے. کیوں؟ یہ ملک ان کے نام پہ حاصل کیا تھا. اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، میں بات کو اختصار کی طرف لے کے جاؤں. اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور کائنات کا بڑا بنا کے بھیجا. اور کسی اہل دل نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس اہل دل نے کہا، اے محبوب، میرے پیارے آقا، اللہ نے آپ کو حسن و جمال کا ایسا پیکر بنا کے پیدا کیا ہے، آپ جتنا حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور پھر کہا، کوئی دیکھے کیسے؟ آپ کے جتنا خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آقا، ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہا تھا آپ پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ اپنے رب کو کہتے چلے گئے، اور اللہ مجھے ایسا بنا، ایسا بنا. آپ کہتے چلے گئے، اللہ بناتا چلا گیا. اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. وہ محبوب نبی، اس محبوب آقا کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کسی دل والے نے کہا حسن یوسف، اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور کسی کو حسن دیا، کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، کسی کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی. ہر نبی کے معجزے، اس کی خصوصیتیں الگ الگ، لیکن فرمایا کملی والے کو اللہ نے بھیجا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. 1,24,000 نبیوں کو جو خصائص، جو وصف، جو صفتیں، جو خوبیاں، جو خصائل اللہ رب العزت نے اکیلے اکیلے نبی کو عطا کیے، اکیلے مصطفیٰ کو ساری خصوصیتیں عطا کی. یوسف کا حسن بھی عطا کیا، عیسیٰ کا دم بھی عطا کیا، موسیٰ کے معجزے بھی عطا کیے. اور پھر کسی دل والے نے کہا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. خسے خام کو جس نے کندن بنایا، گھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. اور یہ تو اپنے تھے نا. ایک ہندو شاعر پنڈت ہری چند اختر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس نے بھی میرے نبی سے محبت کا اظہار کیا. پنڈت ہری چند اختر بھی کہتا ہے کہ جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کہو سبحان اللہ. جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور مائیکل ہارٹ، ایک امریکہ کا مورخ، یہ تاریخ دان، اپنی ہسٹری کی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی کتاب کے اندر یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس نے 100 بندے کی لسٹ تیار کی، دنیا کے سب سے پاورفل، سب سے اچھے، سب سے جرأت والے، سب سے پاک باز، سب سے اعلیٰ اخلاق والے. اس نے ہر محکمے میں، ہر زندگی کے شعبے میں اس نے 100 بندے کی لسٹ تیار کی، کتاب لکھی، دنیا کے 100 سب سے اعلیٰ انسان. اور ان 100 انسانوں میں یہ یورپ کا انگریز مورخ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا.
اس مائیکل ہارٹ نے نمبر 1 پہ جس کو لکھا اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان یہ احساس کمتری کا شکار ہے، یہ مغرب کا نظام لانا چاہتا ہے۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، کوئی 2 لفظ انگریزی کے بول لے یہ اس کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، بڑا دانشور سکالر سمجھتا ہے۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، یہ مغرب سے مرعوب ہے۔ لیکن مغرب والے میرے آقا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ He was the only man in the human history who was superly successful in both religious and secular aspect of life، کہ وہ کائنات کے اندر واحد انسان تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کہ جو دنیا روحانیت کا بھی امام تھا، دنیا مادیت کا بھی امام تھا، جو روحانیت کا بھی امام، مادیت کا بھی امام، جو تہذیب کا بھی امام تھا، تمدن کا بھی امام تھا، جو حلیے کا بھی امام تھا، لباس کا بھی امام تھا، آئین کا بھی امام تھا، قانون کا بھی امام تھا، پرے کا بھی امام تھا، پنچایت کا بھی امام تھا، خلوت کا بھی امام تھا، جلوت کا بھی امام تھا، حکومت کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام تھا، سماج کا بھی امام تھا، بصیرت کا بھی امام تھا، بصارت کا بھی امام تھا، اور وہ نبی تھا کہ جس جیسا کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، وہ مجبور ہو گیا اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف ایک انسان کائنات میں سب سے پہلے نمبر پہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس کو میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ نے بنا کے بھیج دیا، ہمیں بتا دیا، قیامت تک لوگوں کو سکھا دیا، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، جیسے اس نے زندگی گزاری اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا قائد عطا کیا، قائد اعظم عطا کیا، سب سے بڑا ہادی عطا کیا، سب سے بڑا مرشد عطا کیا، سب سے بڑا پیر عطا کیا، سب سے بڑا رہنما عطا کیا، سب سے بڑا پیشوا عطا کیا، سب سے بڑا لیڈر عطا کیا، سب سے بڑا ریفارمر عطا کیا، اس نے سب سے بڑا انسان ہمیں عطا کیا۔ اور پھر اس کے نقش قدم پہ ابو بکر کو چلایا، اور پھر کیا کہا کہ جنت کی راہ پہ جانا ہے تو پھر ابو بکر جیسے چلو۔ پھر آپ کو اپنے انداز، اپنے طریقے، اپنے کلیے، اپنا مقتدی، ہادی، پیشوا اگر محمد کو بنانا ہے تو پھر مقتدی، مرید اور ماننے والا صحابہ جیسا بننا پڑے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے تو ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا ہے عمر فاروق جیسا ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا ہے عثمان غنی جیسا ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا ہے علی جیسا ایمان لاؤ، حسن و حسین جیسا ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا ہے امیر معاویہ جیسا ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا ہے ابو سفیان جیسا ایمان لاؤ، اگر مقتدی بننا ہے، مرید بننا ہے، ابو سفیان کی طرح بن جاؤ، امیر معاویہ کی طرح بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا۔ اگر امام اللہ ہے تو مقتدی اور مرید بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے نا، گجرانوالا بڑا صنعتی شہر ہے، بڑا یہاں پہ ساز و سامان تیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فیکٹری کا اونر ہے، مالک ہے، کوئی مالک ہے فیکٹری کا، ایکسپورٹ کرتا ہے کوئی چیز، باہر سیمپل بھیجتا ہے، اس کا سیمپل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اپنا بقایا کا آرڈر اس کو دیا جاتا ہے، وہ اپنا آرڈر بھیجتا ہے، جو چیز سیمپل کے مطابق آئے گی
وہ رکھ لیتے ہیں، جس میں 2 نمبری ہوگی، مٹیریل خراب ہوگا، وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ کو بھیج کے یہ سیمپل بھیجا صحابہ کا کہ ایسے بن کے آؤ، اگر میرے پاس آنا ہے تو ابو بکر جیسے بن کے آؤ، اگر میرے پاس آنا ہے عمر جیسے بن کے آؤ، اور عثمان و علی جیسے بن کے آؤ، طلحہ اور زبیر جیسے بن کے آؤ، سعد اور سعید جیسے بن کے آؤ، عشرہ اور مبشرہ جیسے بن کے آؤ، بدر والوں جیسے اعمال کرو، احد والوں جیسی زندگی گزارو، فتح مکہ اور حنین والے مجاہدوں کی طرح لڑ کے آؤ، ان کی طرح جذبہ جہاد پیدا کر کے آؤ۔ اور اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے فرمایا اگر میرے پاس آنا ہے، عائشہ بن کے آنا، حفصہ بن کے آنا، امہات المومنین کی طرح زندگی گزارنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جیسی زندگی گزار کے آنا، تو پھر تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاری، میرے صحابہ کے خلاف زندگی گزاری، ان کے اوپر تبرہ کیا، صحابہ کے ساتھ دشمنی کی، تو سیمپل کے ساتھ ہی جس نے اپنے آپ کو الٹ کر لینا ہے، مخالف کر لینا ہے، اس کے لیے پھر جنت بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ سے ایمان، صحابہ سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی صحابہ کی محبت کے بارے میں کوئی کمی، کوئی گنجائش باقی ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اکابرین نے سکھایا ہے، یہ ہمیں سنت نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے سکھایا ہے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے جہاد کیا، پیچھے جہاد کرنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے غزوات لڑے، جانیں قربان کرنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے والے صحابہ تھے۔ نبی نے حج کیا، حج کرنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے عمرہ کیا، ساتھ عمرہ کرنے والے صحابہ تھے۔ نبی نے زندگی کا ہر عمل جو ادا کیا، اس کے پیچھے پیچھے ساتھ شانہ بشانہ قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والے صحابہ تھے۔ میرے نبی کے اشاروں پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ تھے۔ تو صحابہ کی محبت کے بغیر کس طرح ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں اس ملک کے اندر نظام الٹا ہے۔ وہ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے نا، علامہ شہید بیان کرتے ہیں، کہتے ایک بستی سے گزرا اور بڑی عجیب بستی، کتے کھلے چھوڑے ہوئے، مجھے کتے پڑ گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں پتھر لینے کے لیے دوڑا، پتھر زمین کے اندر پھنسا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ عجیب تیری قدرت ہے، کیسی بستی ہے، کتے کھلے چھوڑے ہیں، پتھر باندھے ہوئے۔ یہ پاکستان میں بھی وہی نظام ہے، کتے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں شہنشاہ نقوی جیسے۔ امیر معاویہ پہ تبرہ کرنے کے لیے، ابو بکر عمر پہ تبرہ کرنے کے لیے، زبانیں تان دراز کرنے کے لیے، ان ذاکروں کی گز گز لمبی زبانیں ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں صحابہ کی عزت کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ملک کے اندر قائد اعظم کی عزت کا قانون موجود ہے۔ وقت کے صدر اور وزیر اعظم کے خلاف بات کرو، ابھی پولیس آ جائے گی۔ اس ملک کے اندر کسی معمولی سے منسٹر کے خلاف بات کر لو، اسی وقت عدالت سے نوٹس آ جائے گا۔ ابو بکر کی عزت وزیروں سے بھی گئی گزری، عمر کی عزت تمہارے ان 2 ٹکے کے ذاکروں سے بھی گئی گزری،
یہ 2 ٹکے کے ذاکر آتے ہیں، صدیق کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ملک کا قانون ہے، انشاءاللہ اس ملک کے اندر قانون بنے گا، ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑی، ہم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ ابو بکر کی عزت کا قانون بنے گا، عمر کی عزت کا قانون بنے گا، عثمان و علی اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت، ان کی حرمت کا دفاع اس ملک کے اندر کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم نہ دھمکیوں سے ڈرنے والے، نہ گولیوں سے ڈرنے والے، نہ بارود سے ڈرنے والے، نہ بم دھماکوں سے ڈرنے والے۔ اس ملک کے اندر جو صحابہ کی عزت کی بات کرتا ہے اس کے لیے گولی ہے، اس کے لیے بم دھماکے ہیں۔ جو ابو بکر کی عزت کی بات کرے، جو عمر کی عزت کی بات کرے، اس کے لیے ہتھ کڑیاں ہیں، اس کے لیے جیل کی کال کوٹریاں ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے نکلیں گے اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے نبی کے صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ہمارے بڑے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ صحابہ کی عزت کے دفاع میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر نہ صحابہ پہ آنچ آنے دیں گے، نہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔